صوفا کا دودھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مجاہد کے حوالے سے بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نڈال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسی راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیتے۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت نہ دی، ان کے گھر میں بھی پکا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا اب بھی خیال یہی تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ انہوں نے دعوت نہ دی، ان کے ہاں بھی فاقہ ہی تھا۔ اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پڑا تھا، کوئی انصاری صحابی تحفہ دے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اصحاب صوفا کے پاس جاؤ اور ان سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اصحاب صوفا اسلام کے سپاہی اور اللہ کے مہمان تھے۔ نہ ان کا کوئی گھر بار تھا، نہ اہل و عیال، نہ وہ دنیا کمانے کی فکر کرتے، نہ مال کی ہوس رکھتے تھے۔ وہ طالب علم اور مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صدقے کا مال آتا تو پورے کا پورا اصحاب صوفا پر خرچ کر دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آ جاتا تو اصحاب صوفا کو بھی دیتے اور خود بھی اس میں سے حصہ لے لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں اصحاب صوفا کو بلانے چلا تو گیا، مگر مجھے یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے سوچا، اس دودھ سے اصحاب صوفا کا کیا بنے گا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دودھ پلا دیتے، میں تو سیر ہو جاتا۔ خیر، سب اصحاب صوفا آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور مجھے حکم دیا کہ ان کو ایک سرے سے پلانا شروع کر دو۔ ایسے موقع پر ہمیشہ میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی کہ تقسیم کروں۔ میں نے پلانا شروع کیا تو خیال آیا کہ یہ دودھ میرے باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے لوگوں کو باری باری دودھ پلایا، ہر ایک سیر ہو کر پیتا اور پھر دوسرے کی باری آتی۔ سبھی لوگ پی چکے تو میں پیالہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور میرے طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا، اب باہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا، سبھی پی چکے ہیں اور اب میں اور تم رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پی۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پی۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، اور پی لو، اور پی لو۔ میں نے بالآخر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث
کیا ہے، اب مزید گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و بیان کیا اور بسم اللہ پڑھ کر پیالے میں بچا ہوا پانی پی لیا، دودھ پی لیا، گویا سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔